اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نساء آیہ نمبر 81۔ وہ منہ پر کہتے ہیں کہ ہم مطیع فرمان ہیں، ہم بات مان گئے ہیں، مگر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ راتوں کو جمع ہو کر تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ کیوں کوئی انسان میں اتنی ہمت نہیں ہے، بزدلی ہوتی ہے جب ہم کسی کے پیٹھ پیچھے بات کرتے ہیں، اور بزدلی ہی وجہ ہے کہ ان میں سے ایک گروہ طائفتم منہم، اللہ تعالیٰ مارجن دے رہے ہیں، کسی بھی سارے انسانوں کو ایک ہی رنگ سے پینٹ نہیں کر دیتے، سارے کے سارے ایسے نہیں ہیں، ان میں ایک گروہ ہے جو جا کے باتیں کرتا ہے کیونکہ وہ سامنے بات کرنے کی ہمت نہیں رکھتے۔ فَأَعْرِضْ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ، اور اللہ یکتب، ہی از رائٹنگ ایوری تھنگ ڈاؤن، جو وہ سرگوشیاں کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے فرشتے لکھ رہے ہیں۔ جب لوگوں نے کہا تھا نا کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، نعوذ باللہ، کہ اللہ تعالیٰ خدا نخواستہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سن لیا ہے اور لکھ رہے ہیں، ایک دن جواب دینا پڑے گا، تیار رہنا۔ الفاظ کتنے بھاری، کتنے سخت ہو سکتے ہیں، اور کتنا بڑا خمیازہ بھگتنا پڑ سکتا ہے ان کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری طرح انفارم کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ ہو رہا ہے، اسٹے اویئر، لیکن ان سب کی ٹینشن نہیں لینی آپ نے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، لیو them، چھوڑ دیجئے انہیں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، آپ اللہ پہ بھروسہ کر لیجئے۔ اب آپ نے بیٹھ کے اسٹریٹجیز نہیں بنانی، آپ کو نہیں، آپ کے ذمہ یہ کام ہی نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کے سوچیں کہ یا اللہ اب کیا کرنا ہے، ان لوگوں کو جواب کیسے دینا ہے۔ نہیں، جواب دینے میں وقت ضائع نہیں کرنا، آپ اپنا کام کرتے رہیں، درمیان میں جو روڑے اٹکا رہے ہیں لوگ، انہیں اللہ دیکھ لیں گے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، وہ کافی ہے وکیل کے طور پہ، وہ کافی ہے کہ اپنے سارے معاملات اس کے سپرد کر دیے جائیں۔ ایک ایک انسان کو ایکسپلینیشن نہیں دی جا سکتی۔ ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں نا، فلاں ہمارے خلاف یہ پراپیگنڈا کر رہا ہے، مسلمانوں کے خلاف یہ ہو رہا ہے۔ وہ جو کر رہے ہیں کرتے رہیں، اگر ہم ساری زندگی یہی سوچتے رہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں تو اپنا کام کرنے میں تو دھیان ہی نہیں جائے گا کبھی۔ رائٹ ناؤ وین آئی ایم سیئنگ اٹ، تو مجھے دوبارہ سے خیال آ رہا ہے کہ میں بھی سوچ رہی تھی کہ آفٹر دس آئی ہیو ٹو میک اے یوٹیوب ویڈیو، ان سب لوگوں کے بارے میں جو کسی کو سانس نہیں لینے دے رہے۔ ایونچولی وی ول کم ٹو اے پوائنٹ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لینے سے ڈریں گے لوگ، پتہ نہیں کون تلوار اٹھا کے آ رہا ہے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، لیو them، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پہ بھروسہ کر، یو ڈو یو، آپ اپنا کام کرتے، جہاں جا رہے تھے جائیں، واپس موڑ کے کسی کو جواب دینے رکیں گے تو اپنا راستہ چھوڑ جائیں گے۔ اسلام بدنام مسلمانوں سے زیادہ کوئی نہیں کر رہا، غلطی کی قرآن بھرا پڑا ہے، اگر واپس آ جاؤ گے، اگر اصلاح کر لو گے، اگر اپنی بات کلیریفائی کر دو گے تو اللہ کو غفور اور رحیم پاؤ گے، لیکن اللہ کو ماننے والوں کو غفور اور رحیم نہیں پاؤ گے، یہ نہیں معاف کرتے۔ ایک انسان معافی مانگ لے تب بھی معاف نہیں کرتے۔ مولانا طارق جمیل صاحب، مولانا طارق مسعود صاحب کی ہو سکتا ہے بہت سی باتوں سے آپ ڈس ایگری کرتے ہیں، میں ڈس ایگری کرتی ہوں، دیٹس اوکے۔ ایک انسان ایکسپلینیشن دے رہا ہے کہ میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں معافی مانگنے کو تیار ہوں۔ ہم معاف نہیں کریں گے، ہمیں لا الہ الا اللہ کچھ ایسا سمجھ آیا، محمد رسول اللہ سے ایسی محبت ہے کہ ہم اس محبت کے ٹھیکے دار ہیں، اور اس محبت نے ہمیں گردنیں اڑانے کا حکم دیا ہے۔ I was just thinking کہ کچھ دن پہلے میں نے بھی تو وہ واقعہ کوٹ کیا کہ حضرت عمر نے ایک انسان کی گردن اڑا دی ہے۔ اگر آپ عمر ہیں تو ضرور جا کے اڑائیں، اگر آپ عمر ہیں تو ضرور جا کے اڑائیں گردنیں لوگوں کی، اگر آپ کا انصاف ویسا ہے، اگر آپ قرآن ویسا جانتے ہیں۔ بہت عرصے تک میں جب واقعات سنتی تھی نا صحابہ کرام کے، حضرت عمر پریشان حال پھرتے تھے، موت کے وقت بھی اپنے بیٹے سے کہا تھا اپنی گود سے میرا سر نیچے رکھ دو، فرات کے کنارے ایک بکری بھی، ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو مجھ سے سوال ہوگا۔ یہ سارے واقعات فالو کرنے کے لیے نہیں ہے، اس کی فالو تو کرنے ہی ہے، اس کی جڑ دیکھنی ہوتی ہے، اتنا تقویٰ کہاں سے آ گیا ان کے اندر۔ نہ آپ عمر ہیں
نہ سامنے والا کوئی ویسا انسان ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، سامنے ہے، فیصلہ سنا رہے ہیں اور اس نے انکار کر دیا. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، آپ اللہ پہ بھروسہ کریں، اپنا کام کریں، رک رک کے سب کو جواب دینے کی ضرورت نہیں. افلا يتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت اختلاف پاتے. ایک جگہ پتہ چل رہا ہوتا کہ توکل ہے، دوسری جگہ پتہ چل رہا ہوتا تم نے کام کیوں نہیں کیا. ایک جگہ حکم ہو رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری بات مانی، پورا قرآن آپ کو کہیں کانٹرڈکشن نہیں مل رہی. ہم جب کہتے ہیں میں قرآن پہ ایمان رکھتا ہوں، قل صدق اللہ، کہو اللہ نے سچ کہا. مسجد میں کھڑے ہو کے کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، پوری اونچی آواز آتی ہے صدق اللہ العظیم، ویری گڈ. اب آپ مجھے بتائیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا جو آپ نے مان لیا کہ سچ کہا ہے؟ تلواریں تیز ہیں، بس زبانیں تیز ہیں. ہم سب گناہ گار ہیں، سب انسان ہیں. انسان ہونے کا مارجن کیوں نہیں دے دیتے انسانوں کو؟ آج کی سورہ میں ہی ہم پڑھیں گے جو تم سے سلام کہہ دے پھر اس کے ایمان پہ شک نہیں کرنا. دل پہ ہاتھ رکھ کے، وہ سارے لوگ جو فتوے جاری کرے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے اکیلے میں اپنے آپ سے پوچھیں کیا مولانا طارق مسعود صاحب کی نیت گستاخی کی تھی؟ کیا وہ واقعی احترام نہیں کرتے؟ جو آپ نے سمجھا ہے کیا وہ یہی کہنا چاہ رہے تھے؟ آپ کو خود پتہ ہے ان کی نیت بری نہیں ہے. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یہ حدیثوں میں بچپن میں رٹوائی جاتی ہے. کیا ابھی تک سمجھ نہیں آئی؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اپنا ذاتی اناد، اپنا ذاتی غصہ رسول اللہ کے نام پہ گردنیں اڑائیں گے. وہ نبی جو سب سے زیادہ مسکرایا کرتے تھے، وہ جو ساری زندگی کسی کو نہ نہیں بولتے تھے کسی بھی بات میں. کسی صحابی نے آپ کو ایک چادر گفٹ کی اور آپ کو چادر کی بہت ضرورت تھی اس وقت. ایک اور صحابی نے آ کے مانگ لی چادر کہ یا رسول اللہ مجھے دے دیں، اور آپ نے دے دی. حضرت عمر یا کوئی حضرت ابوبکر بیٹھے تھے، انہوں نے جا کے منع کیا کہ آپ کو پتہ ہے انہیں ضرورت تھی، آپ نے کیوں لے لی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ تبرک کے لیے، میری اپنے لیے، میری ساری زندگی مجھے یہ یاد رہے گی اور مجھے اس کا فائدہ پہنچتا رہے گا، اور مجھے ان کی ذات سے محبت احترام اتنا ہے. محبت اور احترام میں کیا کچھ نہیں ہے جو انہوں نے قربان نہیں کیا، اور ہم سے اپنے ذاتی اناد قربان نہیں ہو رہے. پاکستان کا قانون کہتا ہے کہ گستاخی رسول کو معافی کی گنجائش نہیں ہے. آسیہ بی بی جیسے واقعات ہم آج بھی نفرت سے کوٹ کرتے ہیں کہ امریکہ نے بلوا لیا. ایک انسان کھڑا ہو کے کہہ رہے ہیں میں نے نہیں کی گستاخی، ہم کہہ رہے ہیں نہیں تم نے کی ہے. میرے ابو کہا کرتے ہیں کہ کوئی مکر رہے تو مکرنے دو اس کو، ضروری ہے اس سے بلوانا ہے؟ کوئی سر عام کھلم کھلا بول رہا ہے کہ نہیں یہ میں نے کہہ دیا، تو پھر آپ کریں آپ نے جو کرنا ہے. تب بھی قانون حدیث پڑھ لیں. وہ ایک انسان تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی شاعری کیا کرتے تھے، ہم وہیں سے لے کر آتے ہیں نا یہ سب، کہ ان کی وجہ سے انہیں قتل کا حکم ہو گیا تھا. کتنے سال شاعری کیا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، تب کیوں نہیں قتل کا حکم ہوا؟ قتل کا حکم صرف تب کیوں ہے جب جنگ میں جاسوسی کیا انہوں نے، اس شخص نے جنگ میں اصول توڑا ہے، قانون توڑا ہے. یہ تو پوری دنیا کا قانون ہے کہ جنگ کے حالات میں آپ اپنے بلو پرنٹس کسی اور کو دے دیں گے، اپنی اطلاع کسی اور کو دے دیں گے، اپنے ملک کو، اپنی ریاست کو، اپنے ساتھیوں کو نقصان پہنچائیں گے تو قتل ہی سزا ہے. مس کوٹ کرنا ہو تو کہاں کہاں کر لیتے ہیں. اب سمجھ آیا قرآن ہمیں کیوں اتنا بڑا خطبہ، اتنی سخت سزا پورے قرآن میں کہیں اور نہیں ملتی. اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ان پہ جو قرآن چھپاتے ہیں، جو قرآن کے مطلب آیتیں بیچ دیتے ہیں. ساحل ادیم صاحب نے پچھلے دنوں ایک پینل ڈسکشن تھی، وہاں کہہ دیا، کیونکہ سب لوگ ان کے خلاف ہو گئے تھے، پورے 1.5 گھنٹہ بولنے ہی نہیں دیا انہیں. جو پورے 20 منٹ کا مولانا صاحب کا بیان آ رہا ہے، پھر 2 منٹ کی ان کی بات آ رہی ہے، باقی سب بول رہے ہیں.
اور لاسٹ میں کسی نے کہا کہ آپ سب اکٹھے ہو گئے ہیں، وہ اکیلے ہو گئے ہیں، مجھے آپ سے یہ سوال پوچھنا ہے. ہی سیڈ حسین کا بیٹا ہوں، اکیلا ہی رہوں گا. اس پہ ہمارے ایک بڑے احترام والے گروہ ہے، دین سکھاتے ہیں لوگوں کو، انہوں نے پورے گھنٹے کا پروگرام کیا، نام نہیں لیا، ٹائٹل دیا ہے حسینی کون. اور وہاں کھڑے ہو کے ایک ملا نے، ایک مولوی صاحب نے انہیں علم کا یتیم، جاہل، کیا کچھ نہیں بلایا. میں نے اس ویڈیو کی پہلی انالیسس میں 15 منٹ کی سن چکی تھی کہ اس ویڈیو میں ہونے کیا والا ہے. اب میں بغیر غصے کے وہ ویڈیو دیکھنا چاہ رہی تھی رات کے 12 بجے. اب مجھے صرف یہ دیکھنا ہے کہ غلطی ہوئی کہاں پہ ہے، کہاں جا کے ایک کانسیپٹ انسان کا ٹیڑھا ہوتا ہے اور اس کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کہاں نکل گیا. میں کلیم نہیں کر رہی کہ میں سیدھے راستے پہ ہوں، اتنا ڈر لگتا ہے روزانہ. کون سی بات، یا اللہ پتہ نہیں ہے کس بات کی وجہ سے راستہ بھٹک جائیں، اور اللہ تعالیٰ آج ہی فرمائیں گے جسے اللہ بھٹکا دے تم اسے راستہ نہیں دکھا سکتے. لیکن لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تمہاری وسعت کے سوا، علم جو اللہ نے دے دیا ہے اس کے سوا کوئی بوجھ نہیں ہے. وہ پہنچایا نہیں تو پھر بڑا سخت انبار کھڑا ہوگا سروں پہ قیامت والے دن. اور میں سن رہی ہوں پوری ویڈیو کہ اچھا بھی بس مجھے یہ دیکھنا تھا کہ ٹوسٹ کہاں ہوئی ہے بات. اور آپ کو سمجھ آ گیا حضرت حسین کی کہانی میں، حضرت حسین کے قصہ کہانی نہیں ہے، وہ زندگی ہے، واقعہ ہے. یعنی حضرت حسین نے بھی تو ان کے سمجھانے والوں نے بڑا سمجھایا تھا، اور انہوں نے بھی تو سامنے والوں کو 3 شرائط رکھ دی تھی، یا مجھے یزید سے ملنے دو، یا کسی اور بارڈر پہ بھیج دو، یا آئی ڈونٹ نو تیسری شرط کیا تھی. حضرت حسین پہ تیر برسنے آج بھی ختم نہیں ہوئے. حسین کا قصہ بدل دیں گے آپ، کہاں سے حسینی پیدا ہوں گے؟ خدا نہ خواستہ ہم انہیں کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ غلطی سے پہنچ گئے تھے وہاں، انہیں نہیں پتا تھا کیا ہونے والا ہے، اور لٹرلی یہی کہہ رہے ہیں لوگ، غلطی سے پہنچ گئے، انہیں نہیں پتا تھا یہ سب ہونے والا. He did not wanted to fight. وہ جو ہم اتنا پوری قرآن پروجیکٹ میں یہی بات کرتے آئے ہیں کہ حضرت حسین نے سب سے پہلے اپنا گھر رکھا ہے میدان میں، اپنے بیوی بچے رکھے ہیں، اپنی جان قربان کی ہے کہ اللہ کے لیے حاضر ہے. آپ کہہ رہے ہیں غلطی سے، آپ کہہ رہے ہیں وہ ٹریپ ہو گئے تھے تو کہانی ختم ہو گئی ہے. وہاں سے ہوا ٹوسٹ، اور پھر سارے رستے، پھر آپ ساری زندگی وجوہات پیش کرتے ہیں نہ لڑنے کی، نہ بولنے کی، چھپ کے بیٹھ جانے کی، بزدلوں کی طرح وار کرنے کی. فلسطین کے لیے تو کچھ نہیں ہو رہا، مسلمان بھائی کی جان ہم ایسے لیں گے. کتنے واقعات ہیں آج کل، تو یہ واقعات اتنے فریکوینٹ ہو گئے ہیں کہ اب کوئی حیران بھی نہیں ہوتا کہ فلاں جگہ پہ کسی نے گستاخی کا کیس میں لوگ جلا دیا ایک انسان کو، زندہ انسان کو جلا دیا. سری لنکا کی ٹیم واپس چلی گئی تھی نا، ابھی پچھلے دنوں سندھ میں ہوا ہے. مولوی حضرات پولیس والوں کے گلے میں ہار پہنا رہے، بڑا اچھا کام کر دیا آپ نے. کیوں قرآن بھرا پڑا ہے واتقوا اللہ واتقوا اللہ واتقوا اللہ. ابھی اس ویڈیو سے پہلے مجھے ایک سیکنڈ تھاٹ آیا، should I do a series on the prophet or not? And then I said why not؟ کر لیں جو کرنا ہے. پرسوں جب میں وہ ویڈیو دیکھ رہی تھی، 4 علماء، 4 دین کے داعی بیٹھے ہیں اور ایک انسان کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، مذاق، ٹھٹھے. And I asked myself, am I ready for this؟ کوئی لبرل کر رہا ہو نا تو آپ کو سمجھ آتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ تو دین سے ویسے ہی چڑے ہوئے ہیں. دین والے کر رہے ہوں تو دل بڑا دکھتا ہے. And I asked myself, are you ready for this, Imran? And the answer was, ٹھیک ہے تیار ہے. I could not connect to the Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم all my life اس امیج کی وجہ سے جو ہم نے کریٹ کر دی ہے. almost non-human، فرشتہ بنا دیا ان کو. مجھے فرشتہ کہنے سے میری توہین ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو. یہ جملہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے بن سکتے ہیں. بول تو دیں، بچے کو رستے تو نکلنے دیں. نہیں 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 نہیں. پھر کیا کریں؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا کیا کریں؟ خدا نہ خواستہ قرآن سے نکال دیں، کوئی اور انٹرپریٹیشن کریں اس کی، یا اللہ تعالیٰ کو بیٹھ کے سمجھائیں کہ یا اللہ یہ کامل انسان میں کون؟ آپ کو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے نا آپ کون ہیں.
اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ فالو کرنے کے لیے. ہماری بات ہی وہاں سے شروع ہوتی ہے، فالو نہیں ہو سکتے لیکن اب سن لو. اب سن لو، کیا سنوں؟ سیرہ کی بک پڑھ رہی تھی میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے پہلے 10 ٹائٹلز آ رہے تھے اور میں نہیں کنیکٹ کر پائی. اور صرف میری بات نہیں ہے، ہمارے جیسے کتنے ہی لوگ ہیں. کچھ لوگ ہوں گے ایسے جنہیں مل گئی ہوگی وراثت میں. محبت تو سب کے پاس ہی ہے. کنیکشن کدھر ہے؟ رسول اللہ سے ڈرا دیا ہے، ان کا نام لینے سے ڈرا دیں گے ہم لوگوں کو؟ کیا وہ صرف آپ کے پیغمبر ہیں؟ کیا حکم آیا تھا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اگر اپنی آواز اونچی کی تو اعمال ضائع کر دوں گا؟ اعمال ضائع قیامت والے دن پتہ چلیں گے نا. مسلمانوں کو تو نہیں کہا تھا جا کے چڑھائی کر دو اس انسان پہ تاکہ آئندہ ہر انسان بات کرتے ہوئے ڈرے. غیر مسلموں کو اور چانسز دو کہ ان سے نہیں سنبھالا جاتا، یہ تو اپنے لوگوں کو قتل کرتے ہیں. سیرہ کی ایک بک کا ڈائلاگ تھا، ریٹن تھا ورڈ اسٹرانگ ان ڈیزائر ویک ان تھاٹ. 1400 سال پہلے کی بات ہو رہی تھی، آج بھی وہی حال ہے. امیجن کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلے کہ ایک مسلمان نے مسلمان کی گردن اڑا دی ہے. وہ بیچارہ معافی مانگ رہا ہے، اس کو معافی کہہ رہے نہیں تم نے کی ہے گستاخی، مجھے پتا ہے. آپ کو کیسے پتا ہے؟ کوئی تمہیں سلام کہہ دے تو اس کے بارے میں اس کے ایمان پہ سوال نہ اٹھانا. پھر نیتوں پہ شک کریں گے اب ہم. ابھی ہم دیکھیں گے کہ ہمارا انفلوئنس رہتی دنیا تک رہنے والا ہے. سوچ کے بولنا پڑے گا، تول کے بولنا پڑے گا. بولنے والوں کو بھی، اعتراض کرنے والوں کو بھی. وہ جو 2 سیڑھیاں اوپر چڑھ کے آ گیا ہے اس کو ٹانگیں کھینچنا بند کریں. اس کے پاؤں کے نیچے انگارے ہیں، آسان نہیں ہے. یہ کوئی لوگ جہاں کوئی اطمینان بخش یا خوفناک خبر سن پاتے ہیں اسے لے کر پھیلا دیتے ہیں، تصدیق نہیں کرنی. ساحل ندیم صاحب کو کسی نے انٹرویو میں بلایا ان کے اس سٹیٹمنٹ کے اوپر کہ شوکت خانم کو کیا کروں اس کے 4 گھنٹے کی ویڈیو تھی. انہوں نے اینکر سے پوچھا کہ آپ نے کتنے منٹ کا کلپ دیکھا؟ انہوں نے کہا 4 منٹ کا. انہوں نے کہا 4 منٹ کا کلپ نہیں تھا، 90 سیکنڈ کا تھا. کہ آپ نے 4 گھنٹے کی ویڈیو دیکھی؟ ہی سیڈ نو. وہ جس انسان کو سب بدتمیز بلا رہے ہیں اس شو میں بیٹھے ہوئے اینکر نے گالی دیا ان کو. اینڈ ہی سیڈ سوری، آپ نے مجھے گالیاں دی ہیں لیکن میں بھی معافی مانگتا ہوں کہ جو بھی ہے. بات سنتے ہیں آگے پھیلا دیتے ہیں، چاہے امن کی ہو چاہے خوف کی ہو، تصدیق نہیں کرتے. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، حالانکہ اگر یہ اسے رسول اور اپنی جماعت کے ذمہ دار اصحاب تک پہنچائیں تو وہ ایسے لوگوں کے علم میں آ جائے جو ان کے درمیان اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں. خود سے فیصلے کیسے کر لیے؟ کچھ بھی پتہ چلا ہے آج کے دور میں بھی گو بیک ٹو یور پروفٹ. نکالیں کتابیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا تھا. مسلمان بچوں کو ہم نے ایسا دین سکھایا ہے کہ سیرہ کی کتاب پڑھتے ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولتے ہوئے ان کی زبانیں دکھتی ہیں. مسلمان بچے محبت کے دعوے دار کون سے دین کے پرچار لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ہم؟ نام نہ لینے دیں آپ کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. کھڑے ہو جائیں درمیان میں، قیامت والے دن دیکھتے ہیں پھر ہوتا کیا ہے. ملاقات تو قیامت والے دن ہی ہونی ہے نا، جنت تو بڑی دور کی بات ہے. تم نے میرے طرف آنے والے لوگوں کو اٹھا اٹھا کے پھینکا ہے. طارق مسعود صاحب کو جنید جمشید صاحب روئے ہیں. جنید جمشید صاحب اپنی آخری ویڈیو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا جاتا ہے. عائشہ کو خواب، یہاں تو خواب سنانے میں بھی لوگ مذاق اڑانے لگتے ہیں. مولانا طارق جمیل صاحب کو اپنے بیٹے کی موت پہ رونے نہیں دیا. مسلمانوں سے، اسلام سے زیادہ مسلمان لوگ. That's why this project is not public on YouTube. یہاں تو آگ لگ جائے گی. خواب سنا دیا انہوں نے اپنے بیٹے کا، ٹھٹھے اڑ رہے ہیں. عام انسان نہیں، داڑھی والے کلے والے مولانا حضرات. کسے مارا جنید جمشید کو ایئرپورٹ پہ؟ جوتوں سے.
کیا منہ دکھائیں گے رسول اللہ کو قیامت والے دن، حضرت عائشہ کو قیامت والے دن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جنید جمشید صاحب نے اپنی لاسٹ ویڈیو، جو بھی پہلی ویڈیو تھی ان کی، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عائشہ کو، اور ان کو تسلیاں دلا رہے تھے کیونکہ وہ خواب میں بھی رو رہے تھے، اتنی تکلیف میں تھے۔ کوئی آپ کو یہ احساس دلائے کہ آپ کی محبت میں فرق ہے، آپ کی نیت پہ ڈاؤٹ کرے، آپ آپ کے احترام پہ شک کریں، تو اس انسان کو تو اپنے آپ پہ ڈاؤٹ ہو ہی جائے گا، اور تسلیاں خواب میں آ کے یہ دلا رہے ہیں کہ تم ہمارے بچے، اور میں نے بول دیا تو پھر ہمیں لگے گا کہ او ہو گستاخی ہو گئی ہے۔ جا کے دیکھیں ان کی ویڈیو، خواب ہے نا، کس کس کی زبان پہ تالے لگائیں گے، یا پھر ہم جا کے سکھائیں گے سب کو کہ کیا بولنا ہے اور کیا نہیں بولنا۔ بندے اور اس کے نبی کے درمیان آنا بند کرتے ہیں۔ ہوگی آپ کو بہت محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، دوسروں کی محبت پہ سوال اٹھانا بند کرتے ہیں۔ میرا نظریہ میری ایک اسٹوڈنٹ نے چینج کیا تھا۔ I asked her once, are you afraid of اللہ تعالیٰ more or do you connect with him more؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے کیسے کتنا کنیکٹ کر سکتے ہیں، وہ تو رب ہیں، وہ تو خالق ہیں، وہ تو مالک ہیں، مجھے نہیں پتا وہ دکھتے کیسے ہیں، مجھے نہیں پتا میں ان سے بات کیسے کروں، مجھے نہیں آل پاورفل سے میں بات کیسے کروں، مجھے یاد رہتا ہے، اپنی جگہ یاد رہتی ہے، خالق مخلوق کا رشتہ یاد رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان ہے میرے جیسے، ان کے آنسو بہتے ہیں، وہ مسکراتے ہیں، انہیں نیند آتی ہے، وہ بیمار ہوتے ہیں، ان کے گھر والے ہیں، I connect to him. That is the first time I saw him as a human being۔ اس سے پہلے مجھے وہ انسان کے طور پہ پریزنٹ ہی نہیں کیے گئے تھے۔ اب کتنے لوگوں کو اعتراض ہے انسان کہنے پہ، ہے نا، بہت سو کو ہے۔ We made him an angel۔ اگر وہ فرشتہ ہوتے اور میں کہتی کہ ان کی پیروی نہیں ہو سکتی تو سو بسم اللہ، واقعی نہیں ہو سکتی۔ یہی تو اعتراض اٹھائے تھے کفار مکہ نے، فرشتے کیوں نہیں اترتے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم انسان ہو، فرشتے آگے تو تم کہو گے میں ریلیٹ نہیں کر پاتا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہی کر دیا، یار میں ریلیٹ نہیں کر پاتی کیونکہ وہ کامل ہیں۔ نبی گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ کیا داؤد علیہ السلام سے غلطی نہیں ہوئی؟ سلیمان علیہ السلام سے نہیں ہوئی؟ موسیٰ علیہ السلام سے نہیں ہوئی؟ حضرت ابوبکر سے نہیں ہوئی؟ حضرت عثمان سے نہیں ہوئی؟ میں غلطیاں مینشن نہیں کری، بہت بار ذکر کر چکی، چھوٹی چھوٹی، obviously they are human beings, they are going to make those mistakes۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیوں مینشن کیا؟ تاکہ تم انہیں فرشتہ نہ بنا رہو، جس مقصد کے لیے بھیجا تھا وہ مقصد نہ توڑ دینا۔ انہیں الگ کر لوگے تو اب جا کے فالو تو پھر انہیں کو کرو گے، سیلیبریٹیز کو، کہ وہ تو مجھے ہیومن نظر آتے ہیں، ان سے میں کنیکٹ کر سکتا ہوں۔ یہاں تو مجھے فتوے چاہیے، یہاں تو بات نہیں کرنے دیتے۔ ایک شخص کیسے بلا دیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کہیں، اور فرشتہ کہیں، کیا کہیں، اتنا نیچے کیسے گرا ہے کوئی انسان انٹلیکٹ میں، اور کوئی وجہ نہیں ہے، قرآن نہیں پڑھا۔ جب انہیں خبر ملتی ہے اطمینان کی یا خوف کی، ایسے ہی پھیلا دیتے ہیں آگے۔ اچھا ہوتا ہے رسول اللہ کے پاس واپس آتے، اولی الامر علم والوں کے پاس آتے، انہیں پتا ہوتا ہے اس کا کیا کرنا ہے، خود سے فیصلے نہیں کرتے۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تم پہ تو سوائے چند لوگوں کے تم سب کے سب شیطان کے پیچھے لگ گئے ہوتے۔ فقاتل فی سبیل اللہ، اگر یہ لوگ نہیں لڑ رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اکیلے لڑیں۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، آپ صرف اسی کو خبردار کر سکتے ہیں وہ جو ذکر کو فالو کر رہا ہو، رحمان سے غیب میں ڈرتا ہو۔ فبشرہ، اس ایک انسان کو خوشخبری دے دیں۔ اب ہم ویٹ نہیں کریں گے کہ اللہ جب تک میرے جیسے 1000 اور نہ آ جائیں بات کرنے والے، میں اکیلا پہلا بات کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ یو گو اینڈ فائٹ alone، کوئی ایک ہوگا جو تمہاری بات مان جائے گا۔
سورہ یاسین 3 وقت کے پیغمبر موجود ہیں اور ایک انسان ہے جو دوڑتا آ رہا ہے لوگوں کو یہ بتانے کہ ان کی بات مان جاؤ، اور ان پیغمبروں سے پہلے ان کے ساتھ کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا، اس انسان کا قتل کر دیا جاتا ہے۔ 3 پیغمبروں کی موجودگی میں بھی ایک انسان کی ذمہ داری نہیں ہٹتی۔ جو ہو رہا ہے مولانا طارق مسعود صاحب کے ہر انسان کے ساتھ، اس کو دیکھ کے ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ ٹیک ون مور اسٹیپ فارورڈ، فقاتل فی سبیل اللہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لڑیے اللہ کے راستے میں۔ اب کس ترجمہ کرنے والے نے لکھا ہے تم اللہ کی راہ میں لڑو، کیا ہم جا کے اس کی نیت پہ شک کریں؟ ایسے کیوں بول دیا ہے؟ انسان رہنے دیں، لوگوں کو زندہ رہنے دیں۔ لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین، تم اپنی ذات کے سوا کسی اور کے لیے ذمہ دار نہیں ہو۔ وحرض المؤمنین، البتہ ایمان والوں کو موٹیویشن دیتے رہو، انسپائر کرتے رہو that you have to fight in the cause of Allah۔ فائٹ ان دا کاز آف اللہ کا مطلب ہے واتقوا اللہ واتقوا اللہ واتقوا اللہ کی جو تکرار آئی تھی نا، اگر وہ نہیں ہے تو پھر ہم یوں گردنیں اڑاتے پھریں گے۔ جس کی اڑانی ہے وہ جو امریکہ اسرائیل سر پہ گردن پہ پاؤں رکھ کے بیٹھا ہوا ہے اس کی نہیں، ساتھ والے کی اڑانی آسان ہے، ساتھ والے چوزے کی آرام سے اڑا دیں گے۔ یہ وہ مسلمان ہیں جو نماز میں جا کے کہتے ہیں اللہ اکبر، اور پورا ٹرک آتا ہے، پوری گاڑی آتی ہے مرغیوں کی، ان کو پروں سے اٹھا اٹھا کے پٹکتے ہیں زمین پہ، لٹرلی، غصے میں نہیں، نفرت میں نہیں، انجانے میں، انہیں پتہ ہی نہیں چلا یہ اللہ کی مخلوق ہے، اور یوں پھینک رہے ہیں، اور پھر جب اس کو ایک بائک کے اوپر جو پنجرا ہے اس میں ڈالنا ہے یہ پٹک رہے ہیں۔ کسی دن مرغیوں والی دکان کے باہر کھڑے ہو کے دیکھیے گا، مرغیاں آپ کو ایک کے اوپر ایک گری ہوتی ہے اور کوئی کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا، جسٹ لک، ان کی آنکھوں میں دیکھ لیں ایک منٹ کے لیے، اپنے انسان ہونے پہ شرمندگی ہوگی۔ کتوں سے بڑا ڈر لگا ہے مجھے ساری زندگی، اسکول جاتے ہوئے، کہیں جاتے ہوئے، آ جائے تو آپ رستہ بدل رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ میں وہاں راستے میں کھڑی ہوں مرغی کی دکان کے ساتھ، اور کتے نے پیچھے جو گلی تھی وہاں جانا تھا، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ اس اندر جانے کے لیے کر رہا ہے، مجھے لگا کہ میں یہاں کھڑی ہوں گزر جائے یہاں سے، اینڈ ہی اسٹاپ دے، اور میں وہیں کھڑی ہوں، اور وہ ہر آنے والے انسان کو دیکھ کے اتنی زور کا جھٹکا کھا رہا ہے، اور آپ کے آنکھ کے آنسو نہیں رکتے کہ یہ کیا ہوا ہے، میں جن سے ڈر رہی ہوں وہ تو مجھ سے ڈرے ہوئے ہیں، کسی انسان نے تو کچھ کیا ان کے ساتھ۔ واتقوا اللہ کدھر گیا وہ رب، جو وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو جانوروں کے اوپر ظلم دیکھ کے ان کے مالکوں کو بلا کے ڈانٹتے ہیں۔ فقاتل فی سبیل اللہ کا غلط استعمال نہیں کریں گے ہم، کر کے دیکھنا ہے تو پھر دیکھ لیتے ہیں قیامت والے دن، اللہ تعالیٰ سے تو ملنا ہی ہے۔ عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا، وعید نہیں کہ اللہ کافروں کا زور توڑ دے۔ آپ اکیلے لڑنے جائیں گے تو یہ مت سوچے گا کہ اکیلے، اللہ آپ کے ساتھ ہے، وہ اپنے بندوں کا ساتھ نہیں چھوڑا کرتا، وہ آپ کی دشمن طاقتیں کمزور کر دے گا۔ واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا، اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست، اس کی سزا سب سے زیادہ سخت ہے۔ جو بھلائی کی سفارش کرے گا اس میں حصہ پائے گا، جو برائی کی سفارش کرے گا اس میں حصہ پائے گا۔ وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، اللہ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے۔ جہاں حصہ ڈال دیا اس دنیا میں، جب تک قیامت نہیں آ جاتی ہمارے نامہ اعمال بھرتے چلے جائیں گے۔ بڑے سوچ سمجھ کے الفاظ استعمال کرنے پڑیں گے یہاں۔ وَإِذَا حُيِّيتُمْ، جب کوئی احترام کے ساتھ تمہیں سلام کرے، ایکچولی the word is not سلام، حُيِّيتُمْ، زندگی کی دعا، جب بھی ہم کسی کو ملتے ہیں، even if somebody is saying good morning، سلام کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ، حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ، جو بھی گریٹنگ ہے کسی کی بھی ہے، نمستے ہم نہیں بول سکتے، وہ والی گریٹنگز جو ہمارے دین کے خلاف جاتی ہیں، کور اصولوں کے خلاف جاتی ہیں، وہ نہیں بول سکتے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے میں آپ کے اندر کی اچھائی کے آگے سر جھکاتا ہوں، نہیں، میں کسی کے آگے سر نہیں جھکاتا اللہ کے سوا، آپ کے اندر کی اچھائی کے آگے بھی نہیں۔ بندے ماترم مسلمان نہیں بولتے تو انہیں سزائیں ملتی ہیں، نہیں، وہ میرے لا الہ الا اللہ کے خلاف جاتا ہے، زمین کے آگے بھی سر نہیں جھکائیں گے۔ وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ، جب کوئی تمہیں زندگی کی دعا دے، فَحَيُّوا، تو تم اس کی دعا کا جواب دو، بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اس سے بہتر۔ اس لیے آپ نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا، آپ انہیں کہیں السلام علیکم تو وہ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگر آپ کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، they just add something more۔
آپس میں رہنا کیسے ہے. ڈو وی ایکچولی مین سلام؟ اللہ کرے آپ اس دنیا میں بھی سلامتی میں رہیں, اللہ کرے آپ اگلی دنیا میں بھی سلامتی میں رہیں. پیس, السلام علیکم. ایک انسان کھڑا ہے ہمارے سامنے, ہم السلام علیکم کیوں نہیں کہہ رہے؟ اب تو ہم پڑھ چکے ہیں نا پروناؤنس. کیونکہ اس کے ساتھ جو فرشتے کی فوج کھڑی ہوئی ہے نا, ان کو بھی سلام کرنا ہے. السلام علیکم, آپ سب کو سلام ہو, آپ سب سلامتی میں رہیں. وہ انسان کیسے بھول سکتا ہے واتقوا اللہ, جس کو فرشتے یاد آ رہے ہیں سامنے والا انسان دیکھ کے. اس کو, اس سامنے والے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے فرشتے بھیجے ہوئے ہیں. اس سے بات کرتے ہوئے تو پھر آپ خیال رکھیں گے. السلام علیکم, آپ سب پہ سلامتی ہو. او ردوہا, یا کم از کم اتنا ہی جواب واپس ضرور. آپ کو پتہ ہے جواب فرض ہو جاتا ہے, جواب نہ دیا تو گناہ گار ہو جائیں گے. اہل حدیث کی مسجد میں نماز نہیں پڑھنی, فلاں کے سلام کا جواب نہیں دے سکتے. دینداروں سے زیادہ کوئی نہیں کر رہا ہے. ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا, بے شک اللہ ہمیشہ سے ہر ایک چیز کا حساب رکھے ہوئے ہے. کن چیزوں کا حساب رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ کون کس کو کیسے مل رہا ہے, کس لہجے میں کس سے سلام کر رہا ہے, کسی نے کس کے سلام کا جواب کیسے دیا ہے. بات صرف سلام کی نہیں ہے, اس کے بعد جو ساری باتیں ہو رہی ہیں, ایوری تھنگ اللہ تعالیٰ نے حساب رکھا ہوا ہے. ہم لوگوں سے کن لہجوں میں بات کرتے ہیں, لوگ ہم سے کن لہجوں میں بات کر رہے ہیں. ہمیں کیا لگا خالق ہمیں پیدا کر کے خدا نہ خواستہ غافل ہو گئے؟ ایک ایک لمحے کی خبر رکھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ. اللہ لا الہ الا ہو, وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں. لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ, کیونکہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے, کیونکہ اس کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں ہے. اس لیے وہ حساب رکھے ہوئے ہر ایک چیز کا اپنے بندوں کو, وہ جو اس نے دنیا میں ہمارے حوالے کیا تھا. اب لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ, یوم القیامہ itself اتنا فرائٹننگ نہیں ہے, کھڑے ہونے کا دن. ایک عدالت میں جج بھی بیٹھا ہوتا ہے, دنیا کی عدالتوں میں آڈینس بھی بیٹھی ہوتی ہے, وکیل بھی بیٹھے, ایک انسان کھڑا ہوتا ہے ملزم. قیامت والے دن سارے انسان ہی جب انٹل پروون انوسنٹ اس میں ہی ہیں, خطرے میں ہی ہیں, سب کھڑے رہیں گے اس دن, بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں ہے. کین وی امیجن؟ ویٹ کر رہے ہیں اپنے ورڈکٹ آنے کا کہ ہونے کیا والا ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا, اللہ سے زیادہ بات کا سچا کون ہوگا؟ وہ جسے جو زوم میں ہے کہ نہیں جی سبھی معاف ہے, اس دنیا میں سب معاف ہے, معافی مانگنے پہ. اس دنیا میں رب کے فیصلے ہیں, اس دنیا پہ یہ والی معافی اپلائی نہ کریں. الرحمن پہ غلط فائدہ نہیں اٹھائے گا کوئی. فما لکم فی المنافقین, پھر تمہیں کیا ہوا ہے کہ منافقین کے بارے میں تمہاری دو رائے ہو گئی ہیں. فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا, حالانکہ جو برائیاں انہوں نے کمائی ہیں ان کی بدولت اللہ انہیں الٹا پھیر چکا ہے. کچھ ایسے مسلمان تھے جو مکہ میں ہیں, دوسرے قبائل میں ہیں, جو ہجرت کر سکتے ہیں. مدینہ سے اعلان ہو گیا کہ اب جو جہاں جہاں مسلمان ہیں مدینہ آ جائے. اب مسلمان ایک ریاست کے طور پہ اسٹیبلش ہو گئی ہے اسلام. کچھ لوگ ہیں جو کمزور ہیں, جو ہجرت کر نہیں سکتے, جن پہ ظلم ہو رہا ہے, جبر ہو رہا ہے, کئیوں کو تو ہمیں پتہ ہے زنجیروں سے قید کر کے رکھا گیا تھا. لیکن کچھ ہیں جو آ سکتے ہیں. لا الہ الا اللہ تو پڑھا ہوا ہے, لیکن اسلام مخالف طاقتوں کی مدد کر رہے ہیں اسلام کے خلاف. اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ, اور مسلمان بڑے ڈر گئے تھے کہ اب ہم جنگ میں جب کسی کے سامنے جائیں گے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کون مسلمان ہے کون نہیں ہے, اور ہماری تلوار سے کوئی مسلمان ہی مارا گیا تو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے بارے میں بے فکر ہو جائے, وہ جو جان بوجھ کے نہیں آ رہے, وہ جنہیں دنیا کی زندگی پیاری ہو گئی, جنہیں موت سے ڈر لگتا ہے. اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ, کیا تم اسے ہدایت دو گے جسے اللہ نے گمراہ کر دیا ہے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا, حالانکہ جس کو اللہ نے راستے سے ہٹا دیا اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے. کون سا راستہ؟ وہ جو اللہ تک لے جائے گا. جب ہم چنتے ہیں نا غلط راستہ تو اللہ تعالیٰ خود دروازے بند کر دیتے ہیں کہ اب مجھ تک نہیں آ سکتے, تو اب جاؤ دنیا کی طرف. اس کے بھی اصول ہیں. اگر ہم میں سے کسی کے ذہن میں یہ آیا پڑھ کے یہ آیا کہ یہ تو ناانصافی ہے, پھر ہم ابھی اللہ تعالیٰ کو جانتے نہیں. وہ اصولوں کا پکا رب ہے, وہ غیر منصف نہیں ہے. اور کلیریفائی بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کیوں کسی کے دل پہ مہر لگ جاتی ہے. اس کے پیچھے ہزار موقع ملے ہوتے ہیں. جب آپ ریجیکٹ کر کے جان بوجھ کے جب آپ ضد لگا لیتے ہیں نا کہ اب نہیں ماننا, پھر دروازے بند ہوتے ہیں. وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہیں اسی طرح تم بھی کافر ہو جاؤ, تاکہ تم اور وہ سب برابر ہو جائیں.
ایمان والا تھا کوئی، کفر والا کہہ رہے ہیں اسے اللہ تعالیٰ. اس نے اپنے ایمان کی قدر نہیں کی، وہ جان قربان کرنے کو تیار نہیں تھا. اسے لگا وہی جو اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں قرآن میں کہ تمہیں لگا لا الہ الا اللہ کہہ لو گے اور آزمائے نہیں جاؤ گے، کہو گے کہ ایمان والے ہیں اور جنت میں سیدھے ایسے ہی چلے جاؤ گے. اب تو آزمائش شرط ہے، اب تو جانچا جائے گا، پرکھا جائے گا کہاں کھڑے ہو ایمان کے دروازے پہ. فلا تتخذوا منهم اولیاء، لہٰذا ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ. حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، کیا اللہ تعالیٰ نے واپسی کا راستہ کھلا رکھا ہوا ہے؟ جی بالکل رکھا ہوا ہے، جب تک وہ اللہ کے راستے میں ہجرت نہ کر لیں. آخری فیصلہ تو میرے رب نے نہیں سنایا. ہم پاکستان میں کسی کو معاف کرنے کو، ہمارا قانون ہی معاف کرنے کو تیار نہیں ہے. لوگوں کو ہم نے یہ فیڈ کر دیا کہ تمہیں شبہ ہو گیا ہے، اب اس انسان کو نہ اپنی بات ایکسپلین کرنے کی نہ معافی کی اجازت دینی ہے. 2-3 لوگوں سے میں سن چکی ہوں اب انہیں قتل کر دیں گے، اب جو مرضی وہ کہہ لیں. میرا رب نہیں دروازے بند کرتا، ہم نے کر دی ہیں. واپس نہیں آ سکتے تم، حتیٰ اگر ابھی بھی ہجرت کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ ہجرت سے باز رہیں، اگر وہ نہیں کر رہے ہجرت پھر بھی، وَاقْتُلُوهُمْ then kill them حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ wherever you find them. اس لیے نہیں کہ وہ ہجرت نہیں کر رہے، اس لیے کہ وہ اسلام کے خلاف جو جنگیں کھڑی ہو رہی ہیں، اسلام کے خلاف جو تیاریاں ہو رہی ہیں ان کا ساتھ دے رہے ہیں. جو نیوٹرل ہے ان کے بارے میں حکم آ جائے گا اگلی آیت میں کہ ان کو جانے دو. لیکن اسلام وہ دین نہیں ہے کہ آپ ایک گال پہ تھپڑ مارے تو دوسرا آگے کر دو. وی ول ریٹیلیٹ. ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ. البتہ وہ منافق اس حکم سے مستثنا ہیں جو کسی ایسی قوم سے جا ملیں جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے، یعنی کسی امن والے کے جن کے بارے میں آپ کو پتہ ہے وہ آپ کے خلاف لڑنے نہیں آئیں گے. اسی طرح وہ منافق بھی مستثنا ہیں جو تمہارے پاس آتے ہیں اور لڑائی سے دل برداشتہ ہیں، نہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم سے. جو نیوٹرل ہیں، جو کسی پارٹی میں نہیں ہیں، ان کو بھی جانے دو. اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا اور وہ بھی تم سے لڑتے. کس ورسٹ سچویشن میں اللہ تعالیٰ انسان کو روشنی دکھاتے ہیں. بنی اسرائیل صحرا میں ہے، گرمی شدید ہے، تکلیف ہے، سب ہے، اور موسیٰ علیہ السلام انہیں یاد کرواتے ہیں کہ کیا چھوڑ کے آئے ہو اس کا شکر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انا اعطیناک الکوثر، جو ہے وہ یاد رکھنا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ بھی تم پہ مسلط ہو سکے تھے، اللہ نے ان کا ہاتھ روک لیا تو شکر ادا کرنا ہے. دل برا نہیں کرنا کسی بھی سچویشن میں. ہمیشہ سلور لائننگ کہیں بھی ڈھونڈ لیں گے ہم. کبھی کبھی آپ اٹھتے ہیں نا صبح 5 ہو جاتے ہیں، آپ نے 4 کا سوچا تھا اور برے دل سے کہ اوہو آدھا 1 گھنٹہ نکل گیا. پھر یاد آتا ہے کہ یہ شیطان نے کیا عادت بنوا دیا، روز صبح اٹھ کے سب سے پہلی چیز ناشکری. جب بھی اٹھیں جو بھی سچویشن ہے کہیں تو شکر ادا ہو سکتا ہوگا. کچھ مسلمان ہیں جو لڑنے سے انکار کر رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں مدینہ نہیں آ سکتے، یہ اسلام کا گڑھ ہے، یہیں پہ تو ساری آفتیں آنی ہیں، یہیں پہ کا تو محاصرہ ہونا ہے، یہاں ہی تو پوری دنیا نے آ کے جنگ اور دھاوا بول دینا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں لڑنا، نہ آپ کے ساتھ نہ آپ کے خلاف. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں شکر کرو، جسٹ بی تھینکفل فار اٹ. دل برا نہیں کرنا، حوصلے پست نہیں کرنے. لہٰذا اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں، لڑنے سے باز رہیں، تمہاری طرف صلح کا ہاتھ بڑھائیں، تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر دست درازی کی کوئی سبیل نہیں رکھی، کوئی راستہ نہیں ہے. اب آپ ان کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، اب ان کے خلاف نہیں جا سکتے. وہ جو کہہ رہے ہیں میں نے آپ سے نہیں لڑنا، اس سے نہیں لڑیں گے آپ. جو لڑنے کے لیے خود آ رہے پھر اس کو چھوڑنا نہیں ہے. ایک اور قسم کے منافق تمہیں ایسے ملیں گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں، اپنی قوم سے بھی، جو ظاہر یہی کرتے ہیں کہ ہم پیس میں رہنا چاہتے ہیں، مگر جب کبھی فتنے کا موقع پائیں گے اس میں کود پڑیں گے. ایسے لوگ اگر تمہارے مقابلے سے باز نہ رہیں تو صلح و سلامتی تمہارے آگے پیش نہ کریں، اپنے ہاتھ نہ روکیں، جہاں ملے انہیں پکڑو اور مارو. واتقوا اللہ، یاد رہے گا. حضرت عمر کا وہ واقعہ کتنا پیارا ہے کہ ایک انسان پورا قابو پا لیا اس کے اوپر، گردن پہ تلوار چلانے لگے اور اس نے منہ پہ تھوک دیا. اینڈ ہی گوز بیک. مجھے غصہ آ گیا تھا اور اپنے غصے کی وجہ سے تلوار چلا دیتا تو گناہ ہو جاتا. ایسے اللہ کے لیے لڑ رہا، پوری طرح سرنڈر کر تو دیں اللہ کے آگے. وما کان لمؤمن، کسی مومن کا یہ کام نہیں دوسرے مومن کو قتل کر دے. آ گئے ہیں نا کچھ مسلمان ایک مومن کو قتل کرنے، اللہ یہ کہ ان سے غلطی ہو جائے.
جیسے پرانے زمانے میں 2 جنگیں ہو رہی ہیں، آپ کو نہیں پتا سامنے والا اسلام لے آیا تھا، بس سامنے والے لیکن آپ کے خلاف آ گیا، اب آپ نے اسے مار دیا، اگر غلطی ہو گئی اور وہ مسلمان تھا تو جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک مومن کو غلامی سے آزاد کرے، مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے، الا یہ کہ وہ خون بہا معاف کر دیں، یا تو آپ کو کسی کو آزاد کرنا پڑے گا یا مقتول کے وارثوں کو خون بہا دیں یا پھر معافی کی گنجائش ہے۔ اگر وہ مسلمان مقتول کی کسی ایسی قوم سے تھا جس سے تمہاری دشمنی ہو تو اس کا کفارہ ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے، وہاں خون بہا کی چوائس نہیں ہے اگر دشمنوں میں کسی کا مار دیا ہے۔ اگر وہ کسی ایسی غیر مسلم قوم کا فرد تھا جس سے تمہارا معاہدہ ہو تو اس کے وارثوں کو خون بہا دیا جائے، ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہوگا۔ پھر اگر کوئی ایسی سچویشن میں ہے جو غلام آزاد نہیں کر سکتا تو پے در پہ 2 مہینے کے روزے رکھے، یہ اس گناہ پر اللہ سے توبہ کرنے کا طریقہ ہے، اللہ علیم و دانا ہے۔ کسی نے قتل کر دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں 2 ماہ کے روزے، I literally thought that in the morning۔ اور پھر آپ کے دماغ میں ایک جملہ گونجتا ہے اللہ خطا، وہ جس سے غلطی ہو گئی ہے غلطی معاف کر دیتا ہے رب۔ قتل بھی ہو جائے تو بھی غلطی معاف ہو سکتی ہے، دوبارہ بولنا پڑے، جتنی بار بولیں کم ہے، غلطی اور بدنیتی میں بہت فرق ہے۔ اللہ کرے ہم لوگوں کی نیتوں پہ شک کرنا بند کر دیں۔ لیکن اب آ رہا ہے حکم جس نے جان بوجھ کے مارا، وہ جو ہم 4 مسلمانوں کو کھڑا کر کے آگ لگا دیتے ہیں کیونکہ ہمیں شک ہے۔ فیس بک کی پروفائل ان کی ہیک ہوئی بھی تھی کسی ڈاکٹر کی، اور وہ ان کی فیس بک سے کسی نے پوسٹ کیا اور مولویوں نے اکسایا پولیس والوں کو، پولیس والوں نے جا کے قتل کر دیا۔ قانون ہاتھ میں، قانون والوں نے کیسے لے لیا؟ رہا وہ شخص جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے، اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، جہنم سے کم بات ہی نہیں ہوئی۔ وغضب اللہ علیہ، اس پر اللہ کا غضب ہے، ولعنہ، اور اس کی لعنت ہے، واعد لہ عذابا عظیما، اللہ نے اس کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ قتل کرنا اتنا آسان ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو دوست اور دشمن میں تمیز کرو۔ جنگ کا موقع ہے، یہاں کوئی جاسوس بھی ہو سکتا ہے جو آپ کو صرف سلام کہے، جو آپ کو صرف یہ شو کرائے کہ وہ مسلمان ہے اور آپ کی گردن اڑا دے۔ اتنا ہی دیر لگتی ہے نا جنگ کے حالات میں۔ وہاں جہاں جان کا خطرہ ہے، ورسٹ کیس سینیریو ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لس لمن القا الیکم السلام لست مؤمنا، تمہارے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ کوئی کہ تمہیں سلام کر دے اور تم اس کے بارے میں یہ کہو کہ یہ مومن نہیں ہے، مسلمان نہیں، اس کے ایمان پہ شک نہیں ہو سکتا۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا، اگر تم دنیاوی فائدہ چاہتے ہو تو اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت مال غنیمت ہے۔ یہ لگ رہا ہے کہ اللہ جنگ ہار جائیں گے اس طرح، تو کوئی مسئلہ نہیں، اصول نہیں ٹوٹے گا، ایمان پہ شک نہیں کر سکتے آپ۔ فعند اللہ مغانم کثیرہ کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا، آخر اسی حالت میں تم خود بھی تو اس سے پہلے مبتلا رہ چکے ہو، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، لہذا تحقیق سے کام لو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ لا یستوی القاعدون، مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو کسی معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں، کوئی وجہ نہیں ہے لیکن حصہ نہیں لیتے جنگ میں، لیکن حصہ نہیں لیتے ایکٹیویزم میں، لیکن حصہ نہیں لیتے باہر جا کے کام کرنے میں۔ بیٹھنا کتنا پیارا ورڈ ہے، آج کل ہم بیٹھنے کے علاوہ کر کیا رہے ہیں گھروں میں؟ لا یستوی القاعدون، وہ جو گھر بیٹھے ہوئے ہیں بغیر کسی وجہ کے، اور وہ جو اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرتے ہیں، دونوں کی حیثیت یکساں نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہو رہا ہے وہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں نا، اب دور یہ آ گیا ہے گھر بیٹھے ہوئے انہی پہ پتھر برسا رہے ہیں۔ نہیں، میں خود تو کچھ نہیں کروں گا، آپ کو بتاؤں گا آپ نے کیا صحیح اور کیا غلط کیا۔ صحیح تو کبھی بتاؤں گا کبھی نہیں بتاؤں گا، غلط پہ تو آپ کی ذات کی دھجیاں اڑا دوں گا۔ عزت نفس، ایمان، محبت، عقیدہ، احترام، ہر ایک پہ سوال اٹھاؤں گا، اور جب موقع ملے گا آپ کا قتل کر دوں گا۔ آپ کو تھوڑی غلطی کر کے تو دکھائیں، اللہ تعالیٰ دیتے ہوں گے مارجن، ہم تو انسان ہیں۔ والمجاہدون، اللہ نے بیٹھنے والوں کی بنسبت جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بڑا رکھا ہے۔
اگرچہ ہر ایک کے لیے اللہ نے بھلائی ہی کا وعدہ فرمایا ہے، مگر اس کے ہاں مجاہدوں کی خدمات کا معاوضہ بیٹھنے والوں سے بہت زیادہ ہے۔ ایک ہی بات 3 بار ایک جملے میں دہرائی جا رہی ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں، کچھ ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں، کام نہیں کر رہے۔ جو کام نہیں کر رہے وہ کام کرنے والوں کا جینا حرام نہیں کریں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بالکل کلیئرلی بتا دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، جو جتنا جتنا کر رہے اپنی کیپیسٹی میں اس کو اتنا اجر مل جائے گا، لیکن دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ وہ جو اونچائی پہ کہیں پہنچ گیا ہے، چاہے ایک سٹیپ بھی اوپر، آپ کو نہیں پتا اس کے پیچھے کتنے طوفان کھڑے ہیں۔ اللہ کرے ہم جئیں اور جینے دیں، اللہ کرے ہماری وجہ سے اسلام بدنام نہ ہو جائے۔ 28ویں اس پارے میں دعا ہے، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، ہمارے رب ہمیں کفار کے لیے فتنہ نہ بنا دینا، ہمیں دیکھ کے وہ اسلام سے دور نہ چلے جائیں۔ کیا یہ خبریں انٹرنیشنل میڈیا تک نہیں پہنچتی کہ مسلمان جب 2 دن بعد کسی کو گستاخی کے الزام میں قتل کر دیتے ہیں؟ کیا سیکھیں گے پھر وہ؟ لٹرلی انڈیا میں ویڈیو بنائی ہے انہوں نے، 2 لوگ گئے ہیں، آئی ڈونٹ نو وہ خود درزی تھے یا درزی کی اتنی بڑی بڑی داڑھی ہے، اور کینچی یا چھری لے کے گئے ہیں، اور لٹرلی they wanted their faces on the video، اور اس کے بعد اس کی جو بھی حشر کیا ہے اور خون ہی خون پڑا ہے۔ کتنی وائرل ہوئی ہے وہ ویڈیو پوری دنیا میں۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو فتنہ ہونے سے بچائیں، ہم سب کو راہ راست پر رکھیں، جو بھی غلط ہے اللہ تعالیٰ ان سب کی اصلاح کر دیں، تاکہ سب اللہ اور رسول تک پہنچ سکے قیامت والے دن، حوض کوثر سے ہمیں لوٹا نہ دیا جائے، اللہ سے ملاقات نہ چھن جائے جنت میں اور قیامت والے دن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔